پہلا راؤنڈ تھا دین سکھائیں اشاروں میں، دونوں ٹیموں نے اشاروں میں اپنی اپنی ٹیم کو مسائل سمجھائے۔ دوسرا راؤنڈ تھا سفر ہے مگر اکیلے، دونوں ٹیموں نے وہ سوالات کے جوابات دیے، ابھی ان کا رزلٹ آپ کو بتاؤں گا۔ تیسرا راؤنڈ تھا سوال مابین فریقین، جس میں دونوں ٹیموں نے دوسری ٹیم سے دو دو سوال کیے۔ اور اب چوتھے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جو میں نے مسئلہ بیان کیا تھا اور انہوں نے صحیح اور غلط کے ساتھ اس کی تعیین کرنی تھی، دونوں ٹیموں کے تین تین نمبر ہیں، لہٰذا تین تین نمبر کا اضافہ کیا جائے گا۔ جی حاضرین سے سوال، پہلا سوال ہے کہ حدیث پاک کے مطابق کب نماز اشراق کی ادائیگی پر پورے حج و عمرہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے؟ جو مسابقہ میں شریک نہیں تھے ان کو ترجیح ہوگی۔ جس وقت فجر کی نماز پڑھ کر بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اشراق و چاشت پڑھ کے جائے تو اس وقت اس کی ادائیگی پر حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے، روایت کا مفہوم ہے جو بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اللہ عز و جل اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نوافل بہت سے ہیں، میں عموماً کلاس میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے دادا پر دادا تک چلے جائیں تو اوابین، چاشت، اشراق، تمام نوافل کے تہجد کے پابند تھے۔ ہمارے آبا نے صرف فرضی نمازیں شروع کیں اور ہم میں سے اکثریت وہ ہے جو صرف جمعہ تک محدود ہے۔ اللہ نہ کرے ہمیں وہ وقت دیکھنا پڑے کہ ہماری اولادیں کہیں ہمارے دادا بھی جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ شریعت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو معمولات زندگی عنایت فرمائے ہیں، برکت انہی میں ہے، دنیا و آخرت کی بھلائی انہی میں ہے۔ ایسے ہی ہم میں سے ہر بندہ وضو تو کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے جس نے وضو کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر تحیت الوضو ادا کیے، اللہ عز و جل اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اگر ہوتا نا اسے 1 مرلے کا پلاٹ ملتا ہے تو ہمارا وضو ہوتا، پھر بھی ہم وضو کر کے تحیت الوضو ادا کرتے۔ دوسرا سوال حاضرین سے، کیا منافق کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے؟ منافق کے لیے جب وہ اس کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے لیے کھولی جاتی، پھر بند کر دی جاتی ہے۔ منافق کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، معاً بند کر دی جاتی ہے، اور اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ جہاں اسے عذاب کی تکلیف ہو وہاں اس بات کا شدت سے احساس اور حسرت بھی ہو کہ اگر میں ایمان لے آتا تو میرا ٹھکانہ بھی جنت ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ چوتھا راؤنڈ ہے عقائد اور فقہ کے متعلق سوالات۔ 10 سوالات فقہ کے متعلق ہوں گے اور اس کے بعد دونوں ٹیموں سے 10 سوالات عقائد کے متعلق ہوں گے۔ ہم نے بار شریعت سے وہ سوالات نہیں نکالے جو بہت مشکل تھے، ہم نے وہ سوالات نکالے جن کا عوام کو فائدہ بہت ہے، لہٰذا عقائد اور فقہ کے متعلق جو کچھ بیان ہوگا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اور مفتیان کرام اور استاذ المفتیان موجود ہیں، اگر کہیں مجھ سے غلطی ہوئی اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز، بغیر چون و چرا کیے اپنی غلطی کو مان کر اصلاح کروں گا۔ اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں جب تک کسی مسئلے کو کنفرم آپ کو معلومات نہ ہو کوئی بھی مسئلہ آگے بیان نہ کرے۔ اگر غلطی سے، عدم توجہ سے یا کسی بھی وجہ سے غلط مسئلہ بیان ہو گیا اور درست مسئلہ معلوم ہونے پر کبھی اس سے رجوع کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں، دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ دائیں طرف والی ٹیم سے فقہ کے متعلق پہلے 10 سوالات ہوں گے، پھر اس کے بعد عقائد کے متعلق 10 سوالات، اور بہت ہی اہم ہیں انشاءاللہ العزیز، علم دین کا خزانہ ملے گا۔ دونوں ٹیموں سے 10 سوال ہیں، لہٰذا ایک سوال ایک دائیں طرف سے ہوگا، دوسرا سوال بائیں طرف سے ہوگا، یوں 10 سوالات مکمل ہوں گے۔
دائیں طرف والوں سے پہلا سوال، صاحب بہار شریعت کہتے ہیں کہ جاں کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئے اس کو تلقین کرتے رہیں۔ تلقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس آہستہ آہستہ سے کلمہ شریف کا ورد کرنا، نہ کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تم کلمہ شریف پڑھو۔ اس کے پاس بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا، مگر اسے کہنے کا حکم نہ دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ موت کی سختی کے باعث انکار کر دے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ اس ضمن میں ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں۔ صاحب بہار شریعت نے ایک اور جگہ کہا، ارشاد فرمایا اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بوقت موت کسی کے منہ سے کلمہ کفر صادر ہو بھی جاتا ہے تو اس پر حکم کفر نہیں لگے گا۔ عین ممکن ہے موت کی سختی کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی ہو اور اس نے عقل کے زوال کے بعد ایسا کلمہ کہا ہو جس کی وجہ سے حکم کفر نہ لگے۔ آپ سے پہلا سوال، جس کے ذمے نماز قضا ہوں ان کی ادائیگی جلد سے جلد ضروری ہے یا تاخیر بھی کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر کس حد تک؟ جی تاخیر کر سکتا ہے جی، اگر ہاں تو پھر کس حد تک؟ جواب دیتے ہوئے میں صاحب بہار شریعت کی ہی عبارت نقل کروں گا، چونکہ وہ پرانی اردو ہے اس لیے تاکہ مسئلہ میں کچھ کمی بیشی نہ ہو۔ کوئی مشکل مسئلہ ہوگا تو اس کی انشاءاللہ وضاحت بھی عرض کر دوں گا۔ زیادہ تر کوشش ہوگی صاحب بہار شریعت کی ہی عبارت پیش کروں۔ صاحب بہار شریعت کہتے ہیں جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اگرچہ ان کا پڑھنا جلد سے جلد واجب ہے، مگر بال بچوں کی خورد و نوش اور ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے تو کاروبار بھی کرے، فرصت کا وقت ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ آدھا جواب درست مانا جائے گا، اگرچہ انہوں نے اتنے ہی کہا تھا کہ تاخیر کر سکتا ہے مگر اس میں وضاحت تھی، لہٰذا آدھا جواب درست مانتے ہوئے 1 نمبر دیا جائے گا جی۔ دوسرا سوال آپ سے، حالت جبر میں کلمہ کفر کہنے کا کیا حکم ہے؟ حالت جبر میں کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں جبکہ اطمینان قلبی ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھا، اور افضل یہ ہے کہ قتل ہو جائے لیکن کلمہ کفر۔ صاحب بہار شریعت کہتے ہیں اگر معاذ اللہ کلمہ کفر کہنے پر کسی کو مجبور کیا گیا اور اسے مار ڈالنے یا عضو کاٹنے کی صحیح دھمکی دی گئی اور دھمکانے والا اس بات پر قادر بھی ہے تو اسے رخصت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اطمینان ایمانی وہی ہو جو پہلے تھا، البتہ افضل پھر بھی ہے قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے دوسرا سوال جی، نمازی نے دوران نماز آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کرنا بھول گیا تو کیا حکم شرع ہے؟ جیسا کہ تراویح میں کسی نے آیت سجدہ پڑھی پر سجدہ نہ کر سکا، سجدہ ساقط ہو جائے گا۔ جی ساقط ہو جائے گا، اس میں کچھ تفصیل ہے نا، بھول گیا فوراً نہیں کر سکا، آیت سجدہ پڑھی مگر سجدہ فوراً نہ کر سکا، سلام پھیر دیا، کسی سے کلام نہیں کیا، پھر نماز مکمل ہونے کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتا ہے۔ جی صاحب بہار شریعت کہتے ہیں سجدہ تلاوت نماز میں فوراً کرنا واجب ہے، تاخیر کرے گا گناہ گار ہوگا۔ سجدہ کرنا بھول گیا تو جب تک حرمت نماز میں ہے اگرچہ سلام پھیر چکا ہو تو سجدہ سہو کر لے۔ تاخیر سے مراد 3 آیات ہیں، اتنی تاخیر کرنا گناہ ہے لیکن جب تک حرمت صلاۃ میں ہے اگرچہ سلام پھیر چکا مگر حرمت صلاۃ یعنی نماز کی تحریمہ میں ہے، مطلب یہ کہ اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔
ابھی وہ مسجد سے بھی نہیں نکلا اور کوئی مفسد صلاۃ کام بھی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ابھی تک وہ حرمت صلاۃ میں ہے۔ جب سجدہ تلاوت یاد آئے گا کر لے گا جواب، اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے تیسرا سوال، جنبی مرد یا حیض والی کا وصال ہوا تو اسے دفن سے پہلے کتنی مرتبہ غسل دیا جائے گا؟ ایک ہی غسل کافی ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کا انتقال ہوا تو ایک ہی غسل کافی ہوگا کہ غسل واجب ہونے کے کتنے ہی اسباب ہوں، سب کے لیے ایک غسل کافی ہوتا ہے۔ جیسا کہ وضو ٹوٹنے کے جتنے بھی اسباب پائے جائیں، ایک مرتبہ وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے تیسرا سوال، وطن اصلی اور وطن اقامت کسے کہتے ہیں؟ وطن اصلی جہاں اس کے گھر والے رہتے ہوں، اور وطن اقامت جہاں اس نے 15 دن رہنے کا ارادہ کیا ہو۔ جی وطن اصلی کی تعریف میں تھوڑی سی ترمیم ہو جائے تو اچھا ہے۔ وطن اصلی وہ ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہو، اس کے گھر والے رہتے ہوں، اور وہاں سے اس نے ہجرت کی ابھی تیاری نہ کی ہو، اچھا چلیے۔ نیت نہ کی ہو۔ صاحب بار شریعت کہتے ہیں وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے یا اس کے گھر والے وہاں رہتے ہیں اور وہاں سکونت کر لی اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا۔ یہ مرکزی نقطہ ہے، اس کا ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا، یہ وطن اصلی ہے۔ اور وطن اقامت جہاں کسی بھی مسافر نے جا کر 15 دن یا اس سے زائد 360 گھنٹے یا اس سے زائد رہنے کا ارادہ کر لیا ہو، اسے وطن اقامت کہتے ہیں۔ جواب درست مانا جاتا ہے جی۔ آپ سے چوتھا سوال، کب نماز کو توڑنا حرام، کب مباح اور کب واجب ہے؟ نماز کو بلا عذر توڑنا حرام، مال کا خطرہ ہو، مال بچانے کے لیے مباح، اور کسی کی جان بچانے کے لیے ہو تو واجب ہے جی صاحب بار شریعت کہتے ہیں بغیر عذر نماز توڑنا حرام ہے، مال تلف ہونے کا اندیشہ ہے اور اسے بچانے کے لیے نماز توڑنا مباح، اپنی یا دوسرے کی جان بچانے کے لیے نماز توڑنا واجب ہے، جبکہ کامل کرنے کے لیے نماز توڑنا مطلب اس میں کچھ کمی رہ گئی، اس کو کامل کرنے کے لیے نماز کو توڑنا مستحب ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے چوتھا سوال، قرآن کریم ترتیب کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، خلاف ترتیب پڑھنا ترک واجب ہے۔ اگر کسی نے یہ واجب ترک کر دیا تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ یہ جو سجدہ نماز تسلی سے سکون سے جواب دیں۔ سجدہ کرنا واجب نہیں ہے۔ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کا سجدہ نہیں واجب نہیں ہے، اور یہ تلاوت کا واجب ہے۔ سجدہ سہو وہاں واجب ہوتا ہے جہاں واجبات نماز میں سے کوئی واجب ترک کر دیا جائے۔ یہ اگرچہ واجب ہے مگر واجبات تلاوت میں سے ہے، واجبات نماز میں سے نہیں، لہٰذا یہ ترک واجب کا گناہ تو ہوگا جس پر توبہ کرنی ہوگی اس کو، البتہ اس واجب کے ترک سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے جی ہاں، جواب درست دے دیا ہے۔ آپ سے پانچواں سوال، امام کو نماز پڑھاتے ہوئے شک ہوا 3 رکعتیں ہیں یا 4، تو امام کو کیا کرنا چاہیے کہ لقمہ بھی نہ لینا پڑے، نماز بھی ٹھیک ہو جائے؟ امام مقتدیوں کی طرف نظر کرے، اگر وہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھ جائے، کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑا ہو جائے۔ امام
اپنی آنکھوں کے کناروں سے مقتدیوں کی طرف نظر کرے. ظاہری بات ہے اسے 1 یا 2 میں شک ہوا اور وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے. اسے شک ہے پتہ نہیں 1 رکعت ہوئی ہے یا 2 ہو چکی ہیں. 2 ہوئی ہیں تو میں قاعدہ کروں, 1 ہوئی ہے تو کھڑا ہو جاؤں, مگر اسے شک ہے. ایسے ہی تیسری چوتھی میں شک ہوا, تیسری کے بعد شک ہے کہ 3 مکمل ہوئی ہیں یا 4, تو مقتدیوں کی طرف نظر کرے, دیکھے وہ کھڑے ہونے کی تیاری میں ہیں. اس کا مطلب ہے یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے, یہ چوتھی کے لیے کھڑے ہونا ہے, پھر کھڑے ہو جائے. اگر وہ دیکھے کہ وہ بیٹھ چکے ہیں, اس کا مطلب ہے 2 مکمل ہو چکی ہیں, مغرب کی ہیں تو 3 ہو چکی ہیں, ظہر عصر عشاء کی ہیں تو 4 ہو چکی ہیں, تو پھر بیٹھ جائے. یوں لقمہ بھی نہیں لینا پڑے گا, سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا, نماز بھی ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 5واں سوال. اگر بندہ مسجد میں ہو, اس نے وقتی نماز نہ پڑھی ہو, اذان کے بعد مسجد سے باہر نہیں جا سکتا, اذان سے کیا مراد ہے؟ اذان سے مراد وقت نماز کا ہونا ہے. صاحب بہاری شریعت کہتے ہیں اذان سے مراد وقت نماز ہونا ہے, ابھی اذان ہوئی ہو یا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے نماز وقتی نماز ادا نہیں کی, جب نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تو وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. ہاں 2 شرائط پر جا سکتا ہے. یہ کسی دوسری جگہ کا منتظم ہے, یہ نہیں جائے گا تو وہاں جماعت نہیں ہوگی یا لوگ کم ہوں گے, یا پھر اس نے کہیں جا کے درس میں شریک ہونا ہے, تکرار کرنا ہے, اور وہاں جہاں جانا چاہتا ہے ابھی وہاں جماعت نہیں ہوئی. دونوں باتوں کے ساتھ شرط ہے. اگر دوسری جگہ کا منتظم ہے یا درس میں شریک ہونا چاہتا ہے اور وہاں جماعت نہیں ہوئی, یا اسی طرح یہ جانا تو چاہتا ہے مگر جماعت سے قبل واپسی کا ارادہ ہے, تو پھر ٹائم شروع ہونے کے بعد جا سکتا ہے. ورنہ اگر کسی مسجد میں ہو اور وقتی نماز نہ پڑھی ہو تو ٹائم شروع ہونے کے بعد مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 6واں سوال. اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو اس کے پاس موجود شخص کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ اس پر واجب ہے کہ سوئے ہوئے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد کروا دے. یہ ہم سب کے لیے, بالخصوص رہائشیوں کے لیے اہم سبق ہے. اگر کمرے سے جا رہے ہیں نماز پڑھنے اور دوسرا ساتھی کمرے میں سو رہا ہے, یہ نہیں کہ قبلہ استاذ گرامی تشریف لائیں گے اور بالعصا بیدار کر دیں گے, بلکہ اس پر واجب ہے, واجب شرعی ہے اس پر کہ اس کو بھی اٹھا کے ساتھ مسجد میں لے جائے. یا ایسے ہی کوئی بندہ بھول گیا ہے نماز پڑھنا, ساتھ والے پر واجب ہے کہ اسے یاد دلا دے. جواب درست دے دیا ہے جی. اگر کوئی بندہ پانی میں سمندر میں ڈوب رہا ہے, اس دوران نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی لکڑی کا سہارا مل جاتا ہے تو نماز پڑھے گا, اگر نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. اللہ اکبر. سر میں درد ہے, ہلکا سا بخار ہوا ہے, جسم میں درد ہو رہی ہے, نیند آئی یا سردی لگ رہی ہے, یہ بہانے نہیں چلتے. صاحب بار شریعت کہتے ہیں پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس وقت بھی بغیر عمل کثیر اشارے سے پڑھ سکتا ہے. مثلا تیراک ہے یا کسی لکڑی وغیرہ کا سہارا مل گیا تو بھی نماز پڑھنا فرض ہے. اگر تیراک بھی نہیں اور لکڑی کا سہارا بھی نہیں ملا پھر معذور ہے, بچ جائے تو بعد میں پڑھ لے, نماز قضا کرنے کا اس صورت میں گناہ نہیں. اللہ اکبر. اس صاحب بار شریعت کی عبارت سے ہمیں اپنی کیفیات پہ غور کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 7واں سوال فقہی. میت کے ذمے قرض یا دین ہو تو انہیں فوری ادا کرنے کا حکم ہے. اس کے تحت صاحب بار شریعت نے اس مسئلے کے تحت 2 حدیثیں بیان کی ہیں, وہ کیا؟ تین سیکنڈ.
حدیث پاک میں ہے کہ میت اپنے دین میں مقید ہوتی ہے. دوسری حدیث پاک جی صاحب بہار شریعت کہتے ہیں میت کے ذمے قرض یا دین ہو تو اسے جلد سے جلد ادا کرے، کہ حدیث میں ہے میت اپنے دین میں مقید ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک اس کا دین ادا نہ کیا جائے. اللہ اکبر. لہٰذا کسی کے ذمے کسی دوسرے کا کچھ ہو تو فوراً ادا کر دینا چاہیے. آدھا جواب درست مانا جائے گا، 1 نمبر ملے گا جی. ایک حدیث پاک سنائی. آپ سے 7واں سوال جی. عورت زوج یا محرم کے بغیر شرعی سفر نہیں کر سکتی، البتہ جس محرم کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بے باک، فاسق، غیر معمون نہ ہو. جی صاحب بہار شریعت کہتے ہیں عورت کو بغیر محرم کے 3 دن یا اس سے زیادہ کی راہ جانا ناجائز ہے، بلکہ 1 دن کی راہ بھی. نابالغ بچے یا مدہوش کے ساتھ سفر شرعی نہیں کر سکتی. ہمراہی میں بالغ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے. پھر وہ جو مقصودی جواب تھا، فرمایا محرم کے لیے ضروری ہے کہ سخت فاسق، بے باک اور غیر مأمون نہ ہو، اس وجہ سے کہ اس کو ساتھ لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا. جب خود ہی وہ فاسق اور غیر مأمون ہے تو اس کی عزت کی کیا حفاظت کرے گا؟ جواب درست دے دیا ہے جی. جنازہ میں کون کون سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ وہ دعائیں پڑھے جو احادیث سے ثابت ہیں، اور وہ دعائیں پڑھے جن کا تعلق امور آخرت سے. صاحب بہار شریعت کہتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، یعنی دعائیں ماثورہ اور آخرت کے امور کے متعلق ہوں، وہ ساری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد صاحب بہار شریعت کہتے ہیں چند یہ ہیں، اس کے تحت 14 دعائیں ذکر کی ہیں لمبی لمبی. ہمیں چونکہ آتی صرف ایک ہے، اس لیے ہم صرف ایک دعا پہ اکتفا کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ چکمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑی دعائیں مختصر مانگتے ہیں، ہم سے جنازہ پڑھواؤ، ہم بڑی طویل دعائیں مانگیں گے. لہٰذا ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے جن کا تعلق امور آخرت سے ہے اور معصورہ ہیں. ان کو یاد کر کے نماز جنازہ میں متعدد دعائیں کرنی چاہیے. اس میں میت کے ساتھ بھی بھلائی ہے، اپنی مغفرت کی بھی دعا ہے، اور معصورہ دعاؤں کا یاد کرنا بھی ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 8واں سوال. اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے مگر قبروں کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے، تو اپنے رشتہ دار کی قبر تک جانے کا کیا حکم ہے جبکہ قبروں کے اوپر سے گزرنا پڑے؟ قبروں سے اوپر نہ جائے بلکہ دوری کھڑا ہو کر ادھر سے فاتحہ پڑھے اور اس کا ثواب اس کو پہنچا دے، ثواب پہنچ جائے. صاحب بہار شریعت کہتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے مگر قبروں پر سے گزرنا پڑتا ہے تو وہاں جانا منع ہے. دور ہی سے فاتحہ پڑھ دے، قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے. پھر ایک حدیث پاک ذکر کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جوتے پہنے دیکھا، فرمایا جوتے اتار، نہ قبر والے کو تو ایذا دے نہ وہ تجھے. لہٰذا قبروں کے اوپر سے جانا ممنوع ہے. بالخصوص زیارت حرمین شریفین کی سعادت نصیب ہو تو جنت المعلا شریف اور جنت البقیع شریف میں تو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور امہات المؤمنین کی قبور مقدسہ وہاں موجود ہیں. جواب درست دے دیا ہے جی. 9واں سوال آپ سے جی. کیا وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں بھی دعائے قنوت پڑھنے کی اجازت ہے؟ اگر حادثہ عظیمہ واقع ہو تو فجر میں پڑھ سکتے ہیں. صاحب بہار شریعت کہتے ہیں وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں قنوت پڑھنے کی اجازت نہیں. ہاں حادثہ عظیمہ واقع ہو تو فجر کی نماز میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھے. جواب درست دے دیا ہے جی. بس
जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपसे 9वां सवाल, चलती रेल गाड़ी में फ़र्ज़ और वाजिब और सुन्नत फ़जर पढ़ने का क्या हुक्म है? बिला उज़र फ़र्ज़ और वाजिबात नहीं पढ़ सकता, और जब ठहरे उस वक़्त पढ़ ले, अगर वक्त बाकी हो फिर तो पढ़ ले। बोले। बगैर उज़्र के नमाज नहीं हो सकती। जहाँ रेलगाड़ी रुके वहाँ नमाज अदा कर ले अगर टाइम बाकी हो तो, वरना जिस तरह पे अगर टाइम जाता रहे जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ ले। साहिब बारिश शरीत कहते हैं चलती रेल गाड़ी पर फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत फ़जर अदा नहीं हो सकती। अगर देखे कि वक़्त जा रहा है तो जिस तरह भी मुमकिन हो पढ़ ले, बाद में जब मौका मिले इआदा करे, कि जहाँ उज़र मिन जिहतिल इबाद हो, उसकी वजह से कोई रुकन या शर्त मफ़कूद हो, उसका यही हुक्म है। मसअला की थोड़ी सी वज़ाहत करता चलूँ। रेलगाड़ी, गाड़ी जो ज़मीन पर चीज़ें चल रही हैं, उनका हुक्म ये है कि जब तक वो चल रही हैं नमाज ज़मीन पर पढ़ने को नहीं कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि उनके अंदर खड़े होकर भी नमाज पढ़ें तो ज़मीन पर नमाज पढ़िए, बल्कि अगर वो रुकी हुई हो, ट्रेन, गाड़ी, जहाज़ ज़मीन पर जब रुके हुए हों वहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ें तो ज़मीन पर नमाज पढ़ने के हुक्म में है। लेकिन ट्रेन और गाड़ी जब चल रही है तो फिर ये उज़र मिन जिहतिल इबाद है, ये ज़मीन पर नमाज पढ़ सकता है। ड्राइवर को कहे गाड़ी साइड पे लगा ले, आप गाड़ी में बैठते हुए पहले उससे बात करके बैठें। तो इसी तरह ट्रेन वाला रोक सकता है, लेकिन उसने नहीं रोकी, उनके अपने बनाए हुए कानून हैं। इस वजह से ये उज़र मिन जिहतिल इबाद है। अगर किसी बंदे ने इस तरह नमाज पढ़ी तो नमाज फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत फ़जर अदा नहीं होंगे। ये उसकी मिन्नत समाजत करता है, वो गाड़ी नहीं रोकता, तो ये जिस तरह मुमकिन हो पढ़ ले। अगर वक़्त के अंदर मौका मिल जाए तो क्या बात है, वरना जिस वक़्त मुमकिन हो नमाज पढ़ ले। चलती गाड़ी या चलती ट्रेन पर नमाज फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत फ़जर नहीं होंगे। अलबत्ता नवाफिल वग़ैरह वो चलती गाड़ी या चलती ट्रेन में जिधर भी उसका रुख हो बैठकर पढ़ने से भी अदा हो जाते हैं। जहाज़ और कश्ती, मुफ्तियान दावत इस्लामी का जहाज़ के बारे में मौक़िफ़ ये है कि वो कश्ती पर क़यास करते हुए कि अगर कोई खड़े होकर हवाई जहाज़ में नमाज पढ़ता है तो इआदा की ज़रूरत नहीं, जैसा कि कश्ती में अगर किसी ने खड़े होकर नमाज पढ़ी, कश्ती किनारे के करीब नहीं, हवाई जहाज़ एयरपोर्ट के करीब नहीं है, तो किसी ने खड़े होकर नमाज पढ़ ली तो इआदा की हाजत नहीं। लेकिन अपने मुफ्ती अकमल साहिब का और कुछ उलमाए किराम का ये मौक़िफ़ है कि जहाज़ भी रोका जा सकता है एयरपोर्ट पर, लिहाजा एहतियात इसी में है कि अगर किसी ने जहाज़ में खड़े होकर भी नमाज़ पढ़ ली तो फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत फ़जर का जहाज़ रुकने के बाद इआदा किया जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया था जी। आखिरी सवाल आपसे फ़िक़्ह के मुताल्लिक़, कुल के मौका पर खाने की दावत वग़ैरह का क्या हुक्म है? नाजायज़ व ममनू है क्योंकि दावत तो खुशी का वक्त होती है। साहिब बारिश शरीयत कहते हैं मय्यत के घर वाले तीजा वग़ैरह के दिन दावत करें तो नाजायज़ व बिदअत क़बीहा है। दावत तो खुशी के वक़्त पर मशरू है, ना कि गम के वक़्त। हाँ, अगर फ़ुक़रा को खिलाएं तो बेहतर है। आपसे आखिरी सवाल जी, इसकी थोड़ी सी वज़ाहत है, अभी इस सवाल के बाद करता हूँ। आपसे 10वां सवाल जी, तीजा, कुल, 10वां, 40वां, इनके अखराजात किसके ज़िम्मे होंगे? अगर मैयत इतना माल छोड़ गई है कि वो उसके माल से वो खर्च किया जा सकता है तो उससे करेंगे, वरना उसके असबाब की जुमा होगा, यानी जो दुनिया में उसका खर्च करता था उसके। तीजा, 10वां, 40वां, इनके अखराजात जो कुछ इन पे खर्च किया जाता है, चूँकि फ़र्ज़ भी नहीं, वाजिब भी नहीं,
इन पर जो कुछ खर्च किया जाता है वो अगर वरसा अपने माल से करें, बालिग वरसा अपने माल से करें तो कर सकते हैं, मैयत के माल से करें तो फिर सिर्फ उस सूरत में जायज़ है कि जब सारे वरसा बालिग हों और सारे इजाज़त दें, बालिग हों, मौजूद हों, इजाज़त दें, कोई गैब नहीं उसकी अदम मौजूदगी में ऐसे ही खर्च कर दिया जाए, बालिग हों, मौजूद हों, इजाज़त दें, फिर खर्च किया जा सकता है। वरना जो वारिस बालिग है वो अपने माल से खर्च कर सकता है। एक और सूरत भी है कि अगर मैयत ने वसीयत की हो, फिर तजहीज़ व तकफ़ीन और अदाए दैन के बाद सुलुस में उसकी वसीयत से भी अखराजात किए जा सकते हैं। जिन्होंने कहा असबा के ज़िम्मे होंगे, चूँकि असबा के ज़िम्मे नहीं, ये लाजिम ही नहीं है, तो असबा के ज़िम्मे कैसे होंगे, लिहाजा जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। जी।